شکریہ. میری خوش نصیبی کہ میں ایک ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے ادیب, بہت شاندار شاعر اشفاق حسین صاحب سے بات چیت کرنے کا مجھے جشن ادب نے موقع فراہم کیا. فرحان باسطی بھائی ہمارے دبئی میں بہت زمانے سے ہیں اور ادبی خدمات میں لگے ہوئے ہیں. یہ سیشن جو پردیس سے آنے والے بتا, یہ اس کے جیسے ہی آپ ٹاپک سے بھی سمجھ گئے ہوں گے, اس کا جو عنوان ہے کہ ہمارا بات چیت کا جو موضوع ہے وہ کیا رہنے والا ہے. سب سے پہلے اشفاق حسین صاحب, میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ جشن ادب کی جانب سے کہ آپ ہماری دعوت پہ یہاں آئے ہندوستان, اور لگاتار کینیڈا سے 14 گھنٹے کی فلائٹ یہ انہوں نے لی تھی پرسوں, اور تب یہ پہنچے کیونکہ اور دیر ہو جاتی ورنہ اس پروگرام میں پہنچ نہیں پاتے. اور اس دن وہ یہاں اسٹارم وغیرہ آیا تھا تو فلائٹ لینڈ کرنے میں بھی ٹائم ہوا, آدھا پونا گھنٹہ. یہ پانی پت تک نہیں, چنڈی گڑھ تک ٹہلا دیا ان کو ہوائی جہاز میں. اور فرحان بھائی بھی اپنی تمام مصروفیات کے بعد دبئی سے یہاں تشریف لائے. آپ دونوں کا بہت سواگت ہے, بہت خیر مقدم. فرحان بھائی, میں پہلے آپ ہی سے بڑے ہیں نہیں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, میں ان کو بعد میں زحمت دینا چاہ رہا ہوں. میں بات چیت کا آپ سے شروعات ہو جائے تاکہ اس تسلسل سے سر بھی مینٹلی پریپیئرڈ ہو جائے گی کہ ہم لوگ کدھر بات چیت لے جانا چاہ رہے ہیں. تو پہلے میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ ہندوستان میں کہاں سے وابستہ تھے. پبلک ہمارے جو بیٹھے ہیں سامعین وہ جاننا چاہے گی, اور دبئی کس سلسلے میں جانا ہوا, اور پھر آپ اچھے خاصے کامیاب آدمی تھے, خوشگوار زندگی جی رہے تھے, تو یہ ادبی کیڑے آپ کو کیوں لگے اور اس سے آپ کیوں اس طرف مخاطب ہوئے, جس پہ ذرا سا روشنی ڈالیں. مجھے ساتھی آداب آداب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ. میرا نام سید فرحان باسطی ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ مسولی شریف کہتا ہوں. میں مسولی شریف سے ہوں اور سادات خاندان سے ہوں. اور ایکچولی بلگرام جو اصل ہے وہ ہمارا بلگرام ہے, اور بلگرام سے 2 برانچز نکلی. ایک مسولی آئی جہاں پہ ہمارے جد امجد آرام فرما ہوئے, اور خاص کر وہ سب بزرگی اور خانقاہیت سے جڑے ہوئے ہمارے خاندان کے لوگ تھے. تو مسولی کو اور ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے جد امجد کو فوقیت ہے کہ مسولی شریف سے سرکار وادی علی شاہ علیہ رحمۃ 5ویں پشت میں بیت ہیں اور مرید ہیں. اور ماہرہ شریف ایک برانچ چلی گئی جہاں سے امین برکاتی, اشرف بھائی, افضل بھائی, ہمارے نجیب بھائی ہیں سب ماشاء اللہ. وہاں اس ماہرہ شریف کی زمین کو فوقیت ہے کہ وہاں سے فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب نے بیت میں مرید ہے وہاں سے. تو یہ فوقیت ہے. اور میں اس پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اورنگزیب جب جہاں جاتے تھے تو اس علاقے کے بارے میں اپنا ایک قول کہتے تھے. تو انہوں نے جیسے کہا احمد خان گوپا مئو کے احمد کے بارے میں کہا, اور جب وہ بلگرام کی طرف نکلے تو انہوں نے ایک ذکر کیا, سادات بلگرام زول احترام, سادات بلگرام زول احترام, جو بھی در مسجد نہ سوخت نہیں نہ فروخت نہیں. بلگرام کے سید اس طرح سے ہیں جس طرح سے مسجد کی کہیں نہ جلائی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کے لیے کہا تھا, تو ہم پہ یہ کافی عائد ہو گیا کہ ہم ان کی جو بنائے ہوئے راستے ہیں اس پہ چلیں. تو میں پھر سے واپس آتا ہوں مسولی, اور مسولی میری جنم بھومی اور کرم بھومی ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے اپنے گھر میں اور اپنی بیوی سے بھی کہا ہے کہ اگر میں دبئی یا کہیں بھی مر جاؤں تو مجھے دفنانا مسولی میں, کیونکہ میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ وہاں رہوں اور وہاں والے جب کبھی نکلیں تو میرا فاتحہ ضرور پڑھیں. تو میری خواہش بھی ہے اور میں نے اس بات کو اظہار بھی کیا ہے. مسولی کو ایک اور فوقیت ہے کہ مسولی میں رفیع احمد قدوائی کی جنم بھومی ہے, اور رفیع احمد قدوائی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن انڈین پالیٹکس میں رہا ہے. ویسے تو 3-4 فیز رہے ہندوستان کی آزادی میں, گاندھی جی اور جواہر جی, اور اس کے بعد میں لال بہادر شاستری جی, سردار ولبھ بھائی پٹیل, مگر بہت سارے ایسے اسٹارس تھے جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. آج کشمیر کی بات ہوتی ہے, میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا اس کشمیر کو سیو کرنے میں رفیع احمد قدوائی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ جب آپ آگے ہسٹری پڑھیں گے تو آپ, اور فرسٹ ہمارے کیبنٹ منسٹر بھی تھے ساتھ میں. تو میں وہاں پیدا ہوا اور پھر لکھنؤ سے سر میں نے 92 میں کام کیا, اور یہ تھا کہ کچھ اپنا کرنا ہے. تو اب آپ سن لیجیے, جب آپ نے چھیڑ دیا تو میں نے
पोल्ट्री फार्म शुरू किया। अब घर में ज़मीन थी तो अब्बा ने कहा कि भाई ठीक है आप पोल्ट्री फार्म कर लें, तो फिर वो ट्रेनिंग वगैरह करके और फिर वो पोल्ट्री फार्म शुरू किया। वो 2 साल बाद वो सारे बच्चे जो थे मुर्गी के बच्चे वो सब मर गए और मैं भी मर गया, क्योंकि अब्बा ने अपनी क्रिएटिविटी पे यूनियन बैंक ऑफ मसौली से लोन दिलवाया था मुझे। अब अब्बा ने कहा कि पैसे इसके तुम्हें तो जमा करने, तो पहले वो यामाहा RX-100 थी वो बेची और उसके बाद में फिर और कुछ था ही नहीं मेरे पास। तो अब्बा ने कहा कि बेटा ऐसा करो कि तुम्हारे बड़े भाई जो है वो मस्कत में हैं, तो तुम कुछ दिन वहाँ चले जाओ। तो मैं फिर मस्कत में आ गया और मनीष भाई मस्कत जब पहुँचा तो 1 महीने के बाद मुझे वहाँ नौकरी मिल गई। और नौकरी इसलिए मिली कि जब मैंने कुछ 5-7 हज़ार रुपये थे, तो वो जब मैंने चेंज करा तो मस्कत का जो रियाल है वो 112 रुपये का उस ज़माने में था, कि 112 हिंदुस्तानी का एक था। तो हमने कहा ये खेल तो बहुत अच्छा है कि मतलब यहाँ से जो है हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो 2 साल का वो एक हमारा टारगेट था कि मैं 2 साल बाद जो है वो वापस मसौली आ जाऊँगा। मगर आज वो 94 से लेके 2017 और 18 हो गए, वो 2 साल नहीं खत्म हो गए। और मुझे लगता है कि वो अब वहाँ से वापसी डब्बे में नहीं होगी, मतलब मसौली मुझे लगता है अगर अल्लाह ने दिया, क्योंकि अब वो शादी और शादी के बाद में बच्चे और वो सब वहीं पे पढ़ रहे हैं। खैर तो ये सिलसिला रहा। फिर 97 में मैं दुबई आ गया था और मुशायरे का शौक़ बचपन से था, और वो इसलिए था कि मसौली में बहुत बड़े बड़े नादिया मुशायरे होते थे सर। तो हम लोग जब स्कूल से आते थे 4th-5th में थे, तो आके शाम के वक्त स्कूल से आने के बाद में झंडियाँ बनाते थे, और रात में बनाने के बाद काफ़ी देर तक की झंडियाँ वगैरह से बनाते थे, और वो फिर जलसा होता था। और जलसे का रंग भी गंगा जमुनी था कि वो सभी लोग जुड़े होते थे, कोई एक बिरादरी या कोई एक खानका का आदमी नहीं होता था। तो उसमें हम बड़े हुए। उसके बाद में फिर मस्कत, और मस्कत से फिर दुबई। तो उस ज़माने में दुबई में एक ही मुशायरे होते थे, और वो मुशायरे में होता ये था कि सुबह जो है वो 2 बजे से 4 बजे तक की जो है वो सुकून मिलता था। बाकी जो 9, 10, 11 बजे से शुरू होता था खेल, तो वो समझ में नहीं आता था। तो खैर वो हम उसके शिकार रहे, और फाइनली फिर 2009 में हमने अपने 2 दोस्तों के साथ में हमारी एसोसिएशन के नाम से वहाँ पे एक तंजीम डाली और सबसे पहला मुशायरा किया। तो लोगों की फिक्र ये थी कि 2009 में दुबई में बहुत बड़ा रिसेशन आया हुआ था, तो लोग ये कह रहे थे यार ये क्या बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो। तो हमने कहा कि यार हम इसी तरह के हैं। तो जितने भी दुबई में जो हमारे दोस्त और हमारे जो अजीज़ थे, मैं उनके पास जाता था। जैसे अजय भाई बैठे हुए, अजय भाई पास पहुँच गया कि अजय भाई जाइए 100 रुपये दे दीजिए, तो अजय भाई ने 100 रुपये दे दिए। मौलाना साहब पास पहुँच गया कि मौलाना साहब 50 रुपये दे दीजिए। संतोष के पास पहुँच गया, वो 20 रुपये दे दीजिए। इस तरह से ये 2009 का मुशायरा किया और बहुत कामयाब मुशायरा हुआ। वसीम चचा हुजूर का हम बहुत एहसानमंद हैं, क्योंकि वो और उनके साथ वो अपने जो अपनी टीम और शुरा इकराम लेके आए थे, तो वो हिट हुआ। और उसके बाद में जब एक मुशायरा हिट हो जाता है तो बाकी सारे मुशायरे उसी के साथ में आते हैं। तो फिर उसके बाद में कुमार भाई जुड़े 2010-2011 में, उसकी भी एक दास्तान है वो छोटी सी, कि मैं निज़ामत जो था वो किसी एक बड़े शायर से करवाना चाहता था, और वो उस वक्त मुकर गए। बाकी जब तक कि उनका वीज़ा और टिकट और अप्रूवल नहीं आया था, तब तक कि वो सुबह और शाम और रात हर वक्त फरहान वास्ती की तस्बीह पढ़ते थे। मगर वो सब आने के बाद में वो सब सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो फिर हम पहुँचे कुमार विश्वास भाई के पास में, अशफाक भाई, और हमने कहा कि सर आपको निज़ामत करनी है। तो मैं उनका एहसानमंद हूँ और हमेशा इस बात के लिए रहूँगा। कुमार भाई ने कहा कोई बात नहीं, हम करेंगे, बस आप मुझे कुछ DVDयाँ ला दीजिए, तो मैं उनको जो ज़रा यहाँ का मौसम और मिजाज समझ लूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर दुनिया अदब में मुशायरों की बात अगर होगी तो सलीम जाफरी का नाम अव्वल फहरिस्त में होगा। मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालियां सलीम जाफरी और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। दुनिया के बेहतरीन, अगर आप में से किसी भी शख्स ने उनके मुशायरों को नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो मेरी दस्तबस्ता आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर YouTube पे जाके मुशायरे सुने। और ख़ासकर वो रंजन, तुम आप सब के लिए मैं कहना चाहूँगा अनिल भाई
जो आज के उभरते हुए और जो भी यहाँ पे उभरते शायर और कवि हैं कि वो ज़रूर जाके हमारे सलीम जाफरी साहब के मुशायरों से रूबरू हो। अगर वो वाकई में उन्होंने उनके जो भी 5-7 मुशायरे उन्होंने किए थे अगर होंगे तो आज के वो बेहतरीन शुराए नाम होंगे। तो ये मेरा ज़रूर वादा है, क्योंकि उस ज़माने में जॉन एलिया हों, फराज साहब हों, मजरू साहब हों, कैफी साहब हों, कुमार साहब, यू नेम इट, एंड उन्होंने बुला के रखे। और वो एक जो लकीर खींची है उस लकीर पे हम बस चलने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ये सफ़र इंशाअल्लाह ताला। फिर पिछले साल हमने एक और करिश्मा किया, क्योंकि मैं 10 सालों से जोड़ने का काम कर रहा हूँ। क्योंकि इनिशियली दुबई में एक वबा ये थी कि मुशायरे हैं तो फलाने के हैं, कवि सम्मेलन है तो फलाने का है, और मैं जिस घराने से आया हूँ वहाँ सारे फलाने आके होली भी मिलते हैं, दिवाली भी मिलते हैं, ईद भी मिलते हैं। और एक बात और कहूँ कि गांव में दंगा, आज पहली बार कह रहा हूँ, आप आ चुके हैं अजय भाई, गांव में दंगा ना हो इसलिए घर के आगे मंदिर भी बना, उसकी ज़मीन भी दी गई। तो इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, कहने के लिए, भाषण देने के लिए हमारे बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, मगर हकीकी ज़मीन पे ये काम जो है बहुत कम लोगों ने अंजाम दिया है। कि गाँव का जो माहौल है वो बना है, उसमें वो प्यार बना है, उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, और हमारे दादा ने, हमारे वालिद ने वो कुर्बानियाँ दी हैं। और मैं आज भी बाराबंकी जब जाता हूँ मुशायरे में, मनीष भाई, तो मेरी पहचान सैयद साहब के पोते, हबीब मियाँ के पोते और नूर मियाँ के बेटे हैं, और जबकि मैं अपनी ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा दुनियावी काम कर चुका हूँ, मगर कुछ तो वजह ज़रूर है कि आज तक उनका नाम कायम है। उनके इंतकाल को 35 साल हो चुके हैं, दादा अब्बा हुजूर के इंतकाल को 17 साल हो चुके हैं, मगर आज में मतलब आप किसी भी नेता का नाम ले लें, आज के जो नेता हैं वो जब अपनी सत्ता से उतर जाते हैं तो लोग नाम तक ही नहीं जानते। मुझे तो लगता है कि गवर्नर और जो मिनिस्टर हैं उनके नाम लोगों को नहीं पता है। आज 35 साल हो चुके हैं, 17 साल हो चुके हैं, आज भी उनके नाम अमर है, और मैं भी उसी राह पे चल रहा हूँ कि मैं मरूँ तो मेरा नाम भी अमर। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब अशफाक हुसैन साहब, जैसा हम लोग जानते हैं कि आप कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं, पाकिस्तान आपका वतन है, तो आप अपने बारे में कुछ बताएं इस पूरे सफ़र में कि कैसे, और मेरे ख्याल आप जिन वक्तों के हैं तो उस वक्त शायद ये पाकिस्तान, आप लोग जब ये जब शिफ्टिंग हुई होगी तो उस समय के भी होगा, तो इस पूरे सफ़र पे एक रोशनी डालें, फिर मैं आगे सवाल करूँगा। जी बहुत शुक्रिया कि इस सेशन में अपने हवाले से गुफ्तगू, हालांकि कहते हैं कि अपने बारे में बात करना बहुत नहायत बोर लोगों का मशगला है लेकिन बाज़ जगह मजबूरी आ जाती हो जाती है। नहीं, हम लोग जानना चाह रहे हैं। जी, मेरी पैदाइश कराची की है 1951 में, लेकिन मेरे वालिद का ताल्लुक़ था जौनपुर से यूपी में, और मेरी वालिदा थी बनारस की। तो मैंने तो कराची में आँख खोली और वहाँ कुल 28 साल रहा हूँ, और 79 तक कराची में रहा, फिर कनाडा चला गया। तो ये शेर अदब का माहौल ज़ाहिर है कि वहाँ था कराची में, स्टूडेंट्स लाइफ में। जिस ज़माने में मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एमए में दाखिला लिया तो मुझसे 1 साल सीनियर थी परवीन शाकिर, एमए फाइनल में थी। सरवत हुसैन 1 साल, हाँ, कराची यूनिवर्सिटी में 70s, परवीन ने 73 में एमए किया, मैंने 74 में किया है। परवीन थी, सरवत हुसैन थे सीनियर उसमें, और उसके बाद के डॉक्टर हिलाल नकवी मेरे साथ थे, हमारे क्लास फेलो थे, हमसे 1 साल जूनियर थे ये अयूब खावर, और उससे जो कराची के एक नौजवानों का, वैसे तो काफ़ी लोग होते हैं लेकिन आगे चल कर ज़िंदगी में जो लोग नुमाया रहते हैं उनमें ये लोग थे। तो एक अच्छा अदबी माहौल था। फिर वहाँ से निकल के रेडियो पे आ गए, बज़्म तलबा वगैरह में, तो वहाँ पे जो सीनियर लोग मौजूद थे, बुखारी साहब होते थे, मैशर लखनवी बदायूनी होते थे, और बड़े बड़े शोरा होते थे। तो उस ज़माने में ये था कि अब तो जो आदमी 10 गज़लें लिखता है वो पहले चक्कर में होता है कि हमें पढ़ने का मौका मिल जाए। तो हमारी उस ज़माने में ये ख्वाहिश होती थी कि कहीं हमें मुशायरा और सब सुनने का मौका मिले, सामीन के तौर पे जाए, क्योंकि पढ़ने का तो कभी ख्याल भी नहीं आता था जब आपके पढ़ने वाले ऐसे ऐसे लोग मौजूद हों। उसमें फैज़ भी नहीं रहा, कराची में तो फैज़ साहब थे, आले रज़ा लखनवी थे, जोश मलियाबादी थे, तो इनके साथ को उसमें आप सोचें कभी कभी इत्तफाक मिल भी गया
ایک محفل میں جورج صاحب تھے، ذہین شاہ تاجی تھے آپ کے سلسلے کے، ان کے یہاں جورج صاحب ضرور آتے تھے، ان کا ماہانہ غزل کی محفل ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ بچوں میں ہمیں بھی موقع ملا جورج صاحب کی، وہ تو خیر سنا ہونا نہیں انہوں نے، وہ تو اپنے مشغول ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جورج صاحب نوجوانی میں بالکل، اب آپ طالب علم میں اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مشاعرہ شروع کیا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ دوسرا ادب کے حوالے سے یہ رہا کہ میں نے یہ جب کراچی یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہا تھا تو میں نے فیض احمد فیض پر میں نے تھیسس لکھا تھا، ایک پیپر کی جگہ ہوتا تھا، تو وہ اس وقت تک کسی زندہ شخصیت پر لکھنے کا موقع نہیں دیتا تھا، لیکن اتفاق سے انہوں نے مجھے پہلی دفعہ منتخب کیا، تو 73 میں میں نے فیض احمد فیض کی شاعری کا ایک سیاسی تجزیہ کیا۔ کیا بات ہے بھائی، ایک زوردار۔ پھر وہ کتاب جو ہے 1977 میں چھپی، تو اتفاق ہے کہ وہ کتاب فیض احمد فیض کی شاعری اور شخصیت پر لکھے جانے والی اردو میں پہلی کتاب ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات، 70 اس سے پہلے کوئی کتاب جو ہے وہ مضامین بہت تھے، ان کے نمبر وغیرہ نکلے تھے، بہت سے مضامین تھے ان پہ لکھے، لیکن کتاب نہیں تھے باقاعدہ کوئی۔ وہ کتاب جب کراچی میں چھپی 1977 میں، تو اس کے اگلے سال وہ دہلی میں چھپی 1978 میں، تو آنا جانا تو تھا نہیں، تھوڑا انہیں دنوں شروع ہوا تھا، تو انڈیا سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جس میں جگن ناتھ آزاد تھے، قمر رئیس صاحب تھے، یہ لوگ تھے، تو وہاں پہ لوگوں نے ایسے جیسے محفل ہوتی تھی انڈیا سے کوئی آ جائے تو بہت ہی اس کو پورے شہر میں ایک وہ ہوتی تھی کہ بھائی انڈیا سے آئے ہیں، کیونکہ رابطہ نہیں تھا، اور آپ کو پتہ ہے جہاں پابندیاں ہوتی وہیں تڑپ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جب شملہ معاہدے کے فوراً بعد 75-76 میں جب ادیبوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ یقین میں نے پورے کراچی شہر میں جیسے جشن کا سا ہوتا تھا منظر، اس میں عصمت چغتائی آئیں تو معلوم کہ 1 مہینے تک اس میں رہ گئے، پھر کیا کہتے ہیں، اور علی صدا جعفری اور سارے جو ہمارے نمائش، اور ڈاکٹر محمد حسن تقریر کرنے والے لوگ، تو یہ ریگولر 2-3 مہینے سے آتے رہتے تھے، تو جاننے کی خواہش تھی کہ ہندوستان میں کیا لکھا جا رہا ہے، کیسے وہاں دیکھ رہے ہیں، تو اس ماحول میں آپ کو لوگوں کو سننے کا موقع ملا، اپنی خدمات نہیں پیش کی۔ تو اسی میں ایک دفعہ میں کسی فنکشن میں نہیں تھا، تو کہیں بات ہوئی، تو کسی نے کہا کہ بھائی وہ آپ کی کیا کہتے ہیں، انڈیا میں تو ہم آپ کی کتابیں چھاپتے ہیں آپ لوگوں کی، پاکستانیوں کی، تو پاکستان میں تو آپ لوگ نہیں چھاپتے ہیں، ہم نے دیکھی دکانوں میں انڈیا کے لوگوں کی کتابیں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا پرانے لوگوں کی، کہ نئے لوگوں میں آپ کے یہاں کا اشفاق حسین صاحب، ان کی ہم نے کتاب چھاپی، اب قلو پترا تو وہاں تھی نہیں، ہم تو دوسرے دن دوستوں نے کہا یار وہ تمہارا کل ذکر ہو رہا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے جب آپ 20-22 سال کے ہوں تو اچھا یہ جب میری کتاب چھپ گئی، اب تلاش ہوئی کہ بھائی وہ کتاب میری کہیں سے ملے، تو جو لوگ کو انڈیا جاتے تھے کہتے تھے بھائی ذرا یار یہ کوئی کسی نے کہا ہے کہ انڈیا میں چھپی ہے، تو کوئی اعتقاد پبلشر تھے، انہوں نے کتاب چھاپی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری ہی کتاب چھاپی، میرے ہی نام سے چھاپی۔ کیا بات، وہ یہ ہوا کہ یہ فیض صاحب یہاں آئے تھے فوراً جو ان کا ایگزائل کا پیریڈ ہے 78 بگننگ، تو جب وہ آئے ہوں گے اس زمانے میں کیونکہ کام وامی تب سب سے زیادہ عرصہ انہوں نے 78 میں انڈیا میں گزارا فیض صاحب نے، تو ان کے فنکشن وغیرہ ہوں گے تو کسی نے سوچا ایک ہی کتاب تھی، وہ کسی نے انڈیا سے لا کے دی، پاکستان سے یہاں چھپ گئی کتاب، تو خیر وہ پبلشر نے مجھے ایک کتاب بھیجی اور کچھ سادے کاغذ جو ہیں بغیر جلد کے کسی کے ایک صاحب میں کہ بھائی آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں ہندوستان سے، تو بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی یہ کتاب چھپی۔ اس کے بعد پھر میرا کیا کہ پھر ذرا پولیٹیکلی بھی ذہن تھا ہمارا، یہ لیفٹ پالیٹکس سے اور پنجم ترقی پسند مصنفین سے ان سے تھی، تو ہمارے ملک میں اسلام جس شدت سے آیا تو اس سے کوفت سی ہو رہی تھی شخصی طور پہ، ویسے میں ٹھیک ٹھاک تھا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں، 26-27 سال میں افسر ہیں، آگے بھی ترقی کے مواقع تھے، لیکن ایک فضا میں جو گھٹن تھی، مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا، نہ کسی نے سزا دی، نہ کوئی وہ، لیکن آپ کو خود لگ رہا تھا کہ جو حالات جس اس پہ جا رہے ہیں، یہ مطلب بیٹھا مطلب ہم آرٹس کونسل کی ایک فضا ہے، ڈانس ہے، میوزک ہوتی رہتی ہے، اب آرڈر آ گیا کہ ہر پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوگا، اب بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ڈانس ملاحظہ کیجیے چینی طائفے کا، اندر سے ایک ملازم کے طور پہ وہ ہوتا تھا کہ پھر کوڑے ووڑے لگنے کا عجیب ماحول تھا، تو میں نے صاحب وہ سوچا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ جتنی جلدی، باقی ہے کہ کوئی پنشمنٹ نہیں تھی، نیور،
اچھا بلکہ کبھی بھی نہیں رہی پاکستان سے شکایت. ان کو ابھی بھی انہوں نے 2011 میں پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز ہے پرائڈ آف پرفارمنس گورنمنٹ آف پاکستان کا, تو وہ مجھے دیا. ابھی تک 70 سال میں جو ہے امریکہ کینیڈا میں تو کسی کو نہیں دیا گیا. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے, لیکن وہ جو ماحول تھا جبر کا, گھٹن کا, اس سے آپ خود پریشان تھے. شراب پینے کی عادت لگ گئی تھی, مان لو تو شروع ہی کی تھی کہ وہ پابندی لگ گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ ابھی نیا آپ نے وہ چسکا لگا تھا, تو اس میں اچھا پینے والے بھی کون تھے ہمارے ساتھ, یہ شروع میں بیٹھتے تھے جو سرکل تھا جون ایلیا صاحب کا, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, ہم سے سینئر تھے. تو وہ نیمبو تھوڑا سا ڈال دیتے تھے, پانی ڈال کے قطرہ کمی ایسے ذرا دھیرے دھیرے پیو. تو اس طریقے سے تربیت ہوئی. تو کلوز جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, تو وہ ہمارے یہ ڈاکٹر محمد علی صدیقی جون, ان کے دوست تھے جون ایلیا, ڈاکٹر قمر عباس ندیم. تو ہم بھی یونیورسٹی سے نکلے تھے, تو جیسے آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ سرکل میں بیٹھتے تھے. پھر اپنا آرٹس کونسل کا سرکل تھا, پینٹرز کا, صادقین تھے, گلجی تھے, آرٹسٹ وغیرہ, تو ڈرامے معین اختر وغیرہ, عمر شریف. فرسٹ ٹائم عمر شریف کو میں نے اس کا پہلا پلے کیا. ارے کیا بات ہے, عمر شریف کا, دیٹ واز ان 1978 میں. تو ایک اچھی سی زندگی, عاشقی بھی کر رہے تھے, 2-3 لڑکوں سے ڈیٹنگ ہو رہی تھی, سب پانچ زندگی اچھی جا رہی تھی. اور پہلے جب پابندی نہیں تھی تو ٹھرا والی چلتی تھی 25. تو پابندی جو لگ گئی تو اب فورن کی پینے لگے, اور کوانٹٹی بھی زیادہ بڑھ گئی تھی. کیونکہ رہتے تھے غریب گھرانے کے تھے, ہمارے گھر فریج میں تو آپ بوتل رکھ نہیں سکتے, تو پوری خالی بھی کرنی ہوتی تھی. دیکھیں نا, پہلے وہ 3-4 دوست تھے, ہم لوگ کوارٹر لے لیتے تھے, پوا کہلاتا, 22 روپے 75 کا تھا, 22 روپے کا پوا لیا, 1 روپے کی دال لا کے رکھ دیتا دال. اور جب چلتے تھے تو 1 روپے اس کو ٹپ دے دیتے تھے, 24 روپے. اس کے بعد 2 اسکوٹر پہ 4 لوگ, ہم 2 سرکل تھا, ایک آگے بیٹھ گیا, ایک پیچھے بیٹھ گیا. وہاں گیا پٹھان کے ریسٹورینٹ پہ, وہاں کڑھائی چکن کھائی 6 روپے کی. ٹوٹل ہمارے 40 روپے خرچ ہوتے تھے 4 لوگوں کے, 10 روپے بٹ گئے. وہ بھی ہفتے میں 1 دفعہ. باقی ایمبیسیز میں فری ہوتی تھی وہاں, تو پھر جب بھی وہ چلے جاتے. تو خیر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کوئی پریشانی نہیں تھی, لیکن یہ ماحول ایک دم آیا تو اس میں لگا کہ نہیں, حالات ذرا وہ ہیں ٹھیک نہیں رہنے. تو پھر جانے کا, تو میں جب جانے لگا تو وہ شاعری وغیرہ تو کرتے تھے, اور چونکہ جب شروع میں آدمی شاعری کرتا ہے تو اس کو اپنے کو کم سے کم غالب سمجھتا ہے, کم سے کم ہے نا. تو جیسے جیسے عمر بڑھتی تو معلوم ہے کہ یار تو کہا, تو اپنے کلام بھی بہت اچھا لگتا تھا. تو ایک پہلے کہتے تھے, پھر محلے میں چائے کی وجہ کیا تھا وہاں سناتے تھے, پھر کالج میں سناتے تھے, پھر یونیورسٹی سے بیٹھتے تھے, اردو ڈپارٹمنٹ میں لڑکیاں وغیرہ بیٹھیں گی سنیں گی, ان کی طرف سے داد ہوتی تھی, اور اچھی لگتی تھی نوجوانی میں. تو ایک غزل کو 10 دفعہ پڑھتے تھے, تو ہر چیز یاد ہوتی تھی. تو جب یہ میرے جانے کا ہوا کینیڈا, میں نے کہا میں جا رہا ہوں, تو امیگریشن کا ہو گیا 79 میں. تو ہمارے دوست ایک اختر انصاری تھا, آپ جانتے ہوں گے مڈل ایسٹ میں ہوتے, وہ کتاب وہ لڑکا تھا, اس کو تو ہمارے کتابت کرتا. تو اس نے کہا سر آپ جا رہے ہیں کینیڈا, تو وہاں تو اردو کا کچھ ماحول نہیں, ایسا کرتا ہوں میں کتابت کر دیتا ہوں, پریکٹس بھی ہو جائے گی, رکھ لیجیے گا کبھی شاید. تو 79 میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کینیڈا میں اردو وغیرہ کا حوالے سے, کچھ ایک آدھ نام تو تھے تو تاریخی طور پہ, لیکن امریکہ کا بھی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ وہ پروفیشنل جنریشن تھی جو گئی ہوئی تھی. تو اس نے کتابت کر دی, ہم نے جو ہے وہ کتاب چھپا لی, اور شاعری کی کتاب جو ہے اس سے اتنا خاصا پیسہ ہوا کہ کینیڈا کا ٹکٹ بھی میرا ہوا. میں اپنے کو خوش قسمت شاعروں میں سمجھتا ہوں جن کو شاعری سے جو کچھ بھی ملا ہے سب شاعری سے. ایسی تخلص وہ اشفاق تھا نا, تو انہوں نے کہا اشفاق تو اس زمانے میں لگانے والا مشکل لگتا تھا, تو اس کو چھوٹا دونوں الف گرا کے شفق کر دیا. اچھا شفق. تو جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے تو شفق جون پوری ہوتے تھے, تو انہوں نے کہا یار کیا جون پوری لگا رہا تھا, پھر شفق زیدی ہو گئے.
پھر اس کے بعد میں نے 3-4 سال شاعری اور ترنم سے اور مشاعرہ لوٹنے وٹنے یہ سب جو خواب ہوتے ہیں وہ تھے. تو پھر مجھے وہ کہیں جاؤ میں شفق میں ذرا کسی کے مطلب عقیقہ ہو رہا ہے, ختنہ ہو رہا ہے, میں ذرا کچھ کلام ہو جائے. تو میں نے بہت بڑھیا. اب آپ جو 18-19 سال کی عمر اچھا لگتا ہے آپ کو. ہاں بالکل. میں سوچا یار یہ اکاؤنٹنٹ سے نہیں پوچھتا کہ میں کچھ ذرا ڈیبٹ کریڈٹ سکھاؤ, یہ شاعری بیٹھ جائے. تو میں نے کہا شاعری کرنی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہوئی کہ اسی زمانے میں ہم بیٹھ گئے جون ایلیا وغیرہ کے سرکل میں, رسائی ہو گئی. یہاں جو گفتگو ہوتی تھی وہ گفتگو شروع ہوتی تھی افلاطون سے, کیا بات, کم سے کم. بالکل بالکل. تھوڑی دیر بعد گفتگو میں دیکھنا پڑتا ہے افلاطون ادھر کہیں بیٹھے ہوئے تو نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس لیول پہ وہ. بالکل. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ بھائی شاعری تو بہت پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے, میں ہوں خاصا جاہل, اتنا علم وغیرہ میرے پاس نہیں ہے. وہ محمد علی صدیقی صاحب تھے, انہوں نے کروچے کی جمالیات پہ لکھا ہوتا ہے 77 میں. وہ جون ایلیا جو وہ عربی کی کتابیں ترجمہ کرے تھے وہ خان سینٹر کے لیے, ویسے بھی وہ آپ کو پتہ ہے جون بھائی. تو ان کے سامنے میں ایسے بیٹھا رہتا تھا. تو بلکہ جون نے مجھے مشورہ دیا کہ تم یہاں ایسا کیا کرو, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بولا کرو, کچھ بولو. اب بولے ان کے کیا تھا, جہاں افلاطون ارسطو اور یہ اور میں نے کہا میں جاؤں. تو میں نے سوچا کہ بھائی یہ شاعری پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے, میں جاہل آدمی ہوں, مجھے اس سے یہ نہیں کرنی چاہیے. چنانچہ میں نے اپنا تخلص بھی ختم کیا. کسی نے مجھے اس نام سے, کوئی دوست ہے پرانے میں بھی جانتے ہیں لالے دوست, باقی کو چھوڑا. میں نے کہا شاعری میرے بس کا کام نہیں ہے بہت. لیکن اندر سے اپنا کہتا ہوا رہا, مشاعرے میں کہیں جانا وانا نہیں ہوا. اور بس سرکل وہ تھا, سب لوگ پہلے جانتے تھے, سب دوست احباب, تو سب ملاقات تھی. پھر جب یہ کینیڈا جانے سے پہلے کتاب چھپ گئی شاعری کی, تو جب میں کینیڈا مائگریٹ کیا 2 کتابیں چھپ چکی تھی, ایک یہ فیض پر اور ایک یہ کتاب. کینیڈا جب گئے تو وہاں پر مجھے وہ ہر کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے, نیا ماحول ملا. آپ نے بھی ذکر کیا سلیم جعفری صاحب کا انٹرنیشنل مشاعرہ کا, لیکن سب سے پہلے جو انٹرنیشنل مشاعرے ہوئے وہ کینیڈا اور امریکہ سے ہوئے. اچھا میرا وہ ذکر نہیں تھا, میں دبئی کے حوالے سے بات کر رہا تھا. وہ بہت شخص اور نہیں, سلیم جعفری کا انہوں نے مجھے بلایا, بلکہ دوحہ والوں نے مجھے سلیم جعفری گولڈ میڈل بھی دیا 2000 میں شاید آپ کو دبئی میں. بالکل تھا. تو یہ یہاں پہ تو اب یہ اتفاق ہوا کہ یہ ایگزائل میں گئے ہوئے تھے فیض صاحب 79 میں, انڈیا کے بعد بیروت میں جب گئے ہوئے تھے, تو وہاں پر ان کو بلایا گیا. اب وہ یہ کہ جب کوئی بڑی شخص, وہ آئے 2-3-4-5 دن کے بعد چلے گئے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت ہوتی تو اس کی پرچھائی بھی پڑتی ہے معاشرے میں. تو وہ تو چلے گئے, یہ میرے آنے سے کچھ دن چند مہینے پہلے کی بات ہے. وہ تو چلے گئے, لیکن ان کی تلاش میں جو لوگ جمع ہوئے کہ اچھا بھائی جامع ہمدرد میں ہو رہا ہے, فیض صاحب آ رہے ہیں, تو وہ وہاں پہ لوگ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا اب آپس میں بھی کچھ بیٹھ کے ہم لوگ کریں. تو وہ مشاعرے وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا. تو میں جب وہاں پہ مجھے بلایا کہ آپ مشاعرہ ہے آپ آئے, میں نے کہا چلو کینیڈا میں ہیں, آئے ہوئے مجھے کوئی 1.5 مہینے ہوئے تھے. تو جس مشاعرے میں گیا تو وہ معلوم ہے کہ سب لوگ اپنا کھانا خود لے کے آئے, 1 ڈش پارٹی ٹائپ کی چیز. بیسمنٹ میں مشاعرہ تھا جس میں میں شریک ہوا, پہلا مشاعرہ. تو اسی زمانے میں فیض صاحب دوبارہ 80 میں آئے. جس زمانے میں وہ 80 میں آئے تو یہاں پر ایک ہوتے تھے اپنے جو عالمی مشاعرے کی تاریخ کریکشن کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں, عزیز قیسی صاحب ہوتے تھے بامبے میں, ان کے بھائی ہوتے تھے شکاگو میں. یہ پہلا مشاعرہ جو انٹرنیشنل لیول کا ہوا. تو انہوں کو اپنے بھائی کو بلانا تھا, تو ان بھائی نے کہا وہ مشاعرہ کرو تو ہم آئیں گے. تو 6 شاعروں کو انڈیا سے بلایا تھا, سردار جعفری صاحب, اختر الایمان صاحب اور کیفی اعظمی صاحب. اس میں کیفی صاحب بھی تھے, کیفی اعظمی صاحب, عزیز قیسی اور 1-2 خواتین, حسن اکبر کمال, نہیں حسن کمال جو بلٹس میں تھے, حسن کمال, وہ تو 2 خاتون تھیں. تو وہ آگے اتفاق سے ادھر ٹورنٹو میں ایک یونیورسٹی کی طرف سے ایک پیس میں فنکشن تھا, وہاں پہ فیض صاحب آئے ہوئے تھے ٹورنٹو میں, تو وہ بھی اس میں شریک ہوئے ان کی صدارت میں. تو وہ بڑا مشاعرہ ہمیں, میں بھی نے فیض صاحب کی صدارت میں سنا, یہ سب لوگ تھے. تو وہ یہ کرتے تھے, وہ پوری گاڑی میں 6-7 کو بٹھایا انہوں نے, امریکہ گھمانا شروع کر دیا کہ بھائی آپ مشاعرہ کرو. تو اس سے لوگوں کا عادت ہوئی کہ بھائی مشاعرے ویسے تو ہو رہے تھے چھوٹے موٹے ہر شہر میں, یہ بڑا مشاعرہ ہوا. نیکسٹ ایئر سے 82, 83, 84 میں ہر سال پھر
بڑے پیمانے پر مشاعرے شروع ہو گئے. یہ وہ دور تھا جب پاکستان سے بہت سارے لوگ ایگزائل میں تھے. فراز 82 میں تھے ایگزائل میں تھے. ادھر کیا کہتے ہیں شہرت بخاری ایگزائل میں تھے. کافی لوگ حبیب ڈالی تو ایگزائل میں نہیں تھے, بند قید میں تھے. تو یہ لوگ باہر تھے. اسی زمانے میں جو ہے لندن میں اردو مرکز قائم ہو گیا جہاں افتخار عارف صاحب تھے. تو وہ ایک سینٹر بن گیا. تو ایک جو چرچا تھا وہ ارلی 80s میں ہوا. دوسری وجہ ایک یہ ہوئی ہسٹوریکلی کہ معاش کی تلاش میں مڈل کلاس اتنے پیمانے پر ہسٹری میں کبھی مائگریٹ نہیں کی جتنے گزشتہ 50 سال میں ہوئی. کبھی ایسا نہیں ہوا. یا تو پرسیکیوشن سے لوگ نکل گئے, جنگیں ہوتی تھیں نکل گئے, اس قسم سے ماحول ہوتا تھا. یہ جو مڈل کلاس جو ہمارے انڈیا پاکستان اور جب بھی ہے, تو ان میں سے جو لوگ یہ شعر و ادب ہے بھی مڈل کلاس کا مسئلہ, نہ یہ بہت غریب لوگوں کا مسئلہ ہے نہ بہت امیر کا مسئلہ ہے. بہت غریب کو کھانے کمانے سے فرصت نہیں ہے, بہت امیر کو اس میں کوئی سے فرصت نہیں ہے, بہت دوسرا ماحول ہے. یہ مڈل کلاس کے لوگوں کا مسئلہ ہے جو معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, خود بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں ماحول پر. تو یہ مڈل کلاس جو ہے مائگریٹ کر کے جو گئی ہے بہت بڑی تعداد میں, ایسا ہسٹری کے کسی دور میں نہیں ہوا اس طریقے سے کہ روزگار کے لیے گئے ہوں. تو یہ اب اس میں وہ مڈل ایسٹ میں بھی لوگ شریک ہو گئے. اور دوسرے مڈل ایسٹ میں یہ تھا کہ وہاں پر جانے والا جو تھا اس کو یہ پتا تھا کہ ہم صرف نوکری کر کے کل چلے جائیں گے. یہاں جانے والوں میں تھا یورپ میں اور اس میں یہ تھا کہ ہمیں یہاں رہنا ہے. فرق ہو گیا رہنے کا کہ آپ نے اپنے لیے ایک چوزن کنٹری آپ نے. تو ایک اس کا پہلا تجربہ تو پہلی نسل کو ہو چکا تھا انگلینڈ میں, جو 50s میں سب لوگ انگلینڈ ہمارے جاتے تھے یہاں سے. امریکہ کینیڈا میں 70s کی دہائی ہے جب کہ لوگ زیادہ ہیں. تو وہاں پر یہ ادبی میں محفلیں جو ہیں بڑے پیمانے پر ہوئیں, ہر سال ہوتی تھی, تو اس سے فروغ بھی ہوا. پھر امیگریشن جب کھلا تو وہ لوگ آ گئے. اس دوران میں جو ذاتی حوالے سے کہا تو میں نے وہاں سے ایک فیض صاحب وہیں تھے, تو ہم ان کے ساتھ ہی مل کر وہ ہمارے رسالے کے سرپرست تھے. میں نے ایک رسالہ نکالا اردو انٹرنیشنل کینیڈا, یہ 1982 میں وہ تھے. فیض صاحب وہاں سے ہمارے سرپرستوں میں تھے, لکھے بھی مضامین ہوئے ہیں. اور اس کو میں نے ان سے کہا کہ میں پاکستان میں تو جانتا ہوں, لوگوں کو انڈیا میں نہیں جانتا ہوں. تو آپ کچھ لوگوں کو تو انہوں نے بیدی صاحب کو خط لکھا, ڈاکٹر محمد حسن کو خط لکھا ہے, اور جتنے لوگ ہیں یہاں کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. وہ خود بھی تعاون کرتے تھے. جوش صاحب کا انتقال ہوا, فراق صاحب کا انتقال ہوا, تو اس پر جو مضمون فیض کا ہے وہ ہمارے رسالے کے لیے انہوں نے لکھا تھا بیروت سے اور بھیجتے تھے. تو ان سے باتوں گفتگو تو جب پہلے شروع میں لوگ کم تھے, میں پہلی دفعہ جب آئے تو میں نے دیکھا شام کو انتظار کرتے تھے کہ لوگ آئیں. اب ہم لوگ بھی ظاہر نوکری پیشہ, صبح 6 سے پہلے تو آ ہی نہیں سکتے تھے, شام آتے تھے وہاں پہ تو بیٹھ رہے. اس پر میں نے کہا کہ دعوت خط لکھ کر ہمیں وہ آپ نے کہا تھا خط لکھنے کو, لیٹر ہیڈ. میں کہا لیٹر ہیڈ ہم چھپیں تو پھر آپ کو دیں. تو کہنے بھائی وہ ہم چلے جائیں گے, دیکھتے ہیں سادے کاغذ میں نے کہ نہیں لیٹر ہیڈ. تو میں نے یہ ٹورنٹو کے والے سے یہ یادداشت ایک کتاب میں لکھی ہے فیض حبیب عنبر دست میں. بہت سی چیزیں نہیں اس لیے نہیں لکھی کہ لوگ سمجھیں گے گپ وپ مارنے والی بات ہے. بہت اچھی بات کہی بالکل. یہ نا ہر چیز لکھنے کی نہیں ہوتی. بالکل. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ گئے, دوپہر کو نکلے کہ میں کہیں جانا ہے لنچ پہ. ایک ڈاکٹر عبدالقیم لودھی صاحب ہوتے تھے یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں, وہ پریزیڈنٹ تھا ہمارے آرگنائزیشن, میں سیکریٹری تھا. تو ہم لوگ گئے تو انہوں نے کہا کھانے پہ چلیں, چلو کھانے سے پہلے پروف بھی دیکھ لیں. ہم وہاں گئے تو بیٹھے تو فیض صاحب کو دیکھا کہ یہ ہے, ہم کہا ٹھیک ہے پروف صحیح. اس کا کھانے پہ گئے, وہاں لیٹ ہو گیا, پر جس اچھے ریسٹورینٹ میں لے جاتے تو وہ ٹائمنگ تھا. وہ بہت انگلش شہر تھا, جیسے جینس پہن کے آپ نہیں جا سکتے تھے. اب تو جو لوگ گئے ہیں تو زمانہ بالکل بدل گیا ہے, اس زمانے بہت ہی. تو ہم پہنچے 2:45 بجے. اس نے کہا نہیں 3 بجے. ہم نے 3 بجے تک تو لنچ کا ٹائم, انہوں نے کہا 3 بجے ہے, میں 2:30 بجے ہے شام کو آئے گا کھانا کھانے. تو فیض صاحب میں لمبیا ایک صاحب اور تھے, 4 مہینے کا سامنے میک ڈونلڈ یہاں بیٹھ جاتے ہیں. سٹ ڈاؤن میک ڈونلڈ بیٹھ کے تھوڑی انہوں نے کیا مانتا ہے ایک میں خیال 2 شاید انہوں نے یہ چپس لیے, باقی کرنے. تو وہ ماحول ایسا تھا. تو اس میں مجھے تو اب میں نے کہا کہ قدرت جب آپ کے کہیں کچھ کرنے تو نعمتوں کے دروازے خود کھول دیتی ہے. اب یہ جو ہم کراچی میں بھی ہم ان کو دیکھتے تھے, مگر ایسے دیکھتے تھے جیسے سامنے سے, وہ تو وی آئی پی تھے, ایسے تھوڑی آپ جا کے مل لیں گے. یہاں پر یہ ہے کہ وہ خود ہی انتظار کر رہے ہیں, شام کو جانا ہے. یہ تو اس میں جو 10-15 دن کے ساتھ ہے, تو میں نے
ان سے کہا کہ فیض صاحب ایک تو ذکر کیا، میں نے کہا میں کراچی گیا تھا ایک سال بعد اسی سرکل میں، تو معلوم ہوا کہ اب ہماری ویو لینتھ نہیں بن رہی ہے اپنی اسی سرکل میں. ہاں کیا ہو رہا اور کیا ہو رہا اور کیا ہو رہا، اس پہ بات ہوتی تھی، جم نہیں رہی تھی. کچھ کا انتقال ہو گیا، اچھا ان کا انتقال ہو کیوں، تو اس میں یہ ہوا کہ تو ان سے کہا کیا کیا جائے، تو ہم 20-25 سال اور رہیں گے تو کٹ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ رسالہ نکالیں، اس سے آپ کا رابطہ رہے گا. تو یہ الگ کہانی کہیں لکھی بھی میں نے کہ بک میں ان پہ. تو اس میں یہ ہوا کہ ہم نے جب یہ رابطے کی صورت ایسی بن گئی کہ اپنے وہاں منتھلی میٹنگ کی. اب دیکھیں جس زمانے میں شروع تھا اس زمانے میں فیکس تک نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا. اب ہمارے ایک منتھلی میٹنگ تھی ادبی، اس میں کسی انڈیا کے اخبار کے خبر چلی کہ منی نیازی کا انتقال ہو گیا، نہیں حفیظ جالندھری کا انتقال ہو گیا. تو اگلے تو ہم نے میٹنگ تھی، ہم نے تعزیتی جلسہ کیا اور کہ بھائی بڑے شاعر ہیں حفیظ جالندھری. 2 دن بعد ان کی نواسی کے جو دعوت ان کا فون آیا کہ ہم آپ کو سو کر رہے ہیں، ہمارے گانا تو زندہ ہے. ہم نے کہا یار ہر اسٹرگل ہے، آپ کو پتہ ہے کیا ہوا، میری بیوی اتنی پریشان، نانا کا انتقال ہو گیا، اور فون اس زمانے بڑی مشکل سے ملتے تھے، ایسے تھوڑی جیسا آج کل بن رہا ہے. وہ بات ہلو کیسے ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، وہ 3 منٹ ختم. وہ بیچاری جاگ بھاگ کے بڑی مشکل سے لاہور میں ملا تو نانا نے کہا میں تو زندہ ہوں. تو اب انہوں نے کہا ہم تمہاری آرگنائزیشن پر ادبی سو کر دیں. میں نے کہا دیکھیں ہماری آرگنائزیشن سے $14 یا $15 ہے، اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ہم سے غلطی ہو گئی، نہیں پتہ تھا. وہ بھی عجیب جٹ قسم کے آدمی تھے. میں نے کہا بھائی ہم نے تو اخلاقاً کہا تھا کہ انہوں نے کہا اتنے یہ پیسے دیجیے آپ ٹیلی فون کے اور یہ بل. اس زمانے میں 3 منٹ کا ٹیلی فون $12 کا ہوتا. تو فرسٹ کال جو میں نے کی $12.5 کی تھی پاکستان میں، 3 منٹ کی. تو ایسے ماحول میں وہ آپ شروع کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں، مجھے رسالہ نکالنا، مگر اس کی رسالے کی بہت پذیرائی ہوئی اور مجھے تو وہ پھر سے اندر سے جو سویا ہوا جو شاعری تھا وہ ہر سال پھر میرے وہاں کتابیں چھپتی رہی ہیں، ہر مہینے یہ چھپ رہی. پھر اسی میں گورنمنٹ آف کینیڈا نے ایک میری کتابوں کا ٹرانسلیشن چھپا ہے دیٹ ڈے ول نو ڈاؤن کے نام سے 1985 میں. پھر اس کے بعد یہ جب فیض صاحب کے انتقال کے بعد ان پہ میں نے سوچا کہ انڈیا اور پاکستان میں جو چیزیں ہیں وہ تو محفوظ رہیں گی کیونکہ اردو کا گڑھ ہے، لیکن وہ چیزیں جو کسی نے سینٹ لوئی میں لکھی ہے، کسی نے وہاں لکھی ہے، سٹبری میں لکھی ہے، یہ ضائع ہو جائیں گی کیونکہ وہ پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، لیکن کسی نے یادداشت لکھی ہے، کسی نے کوئی مضمون لکھا ہے. تو پھر میں نے اس کو لگایا فیض کے مغربی حوالے. اس میں جو ہے انڈیا پاکستان کے علاوہ جو ویسٹ میں جو چیزیں فیض صاحب سے متعلق تھیں وہ کتاب میں نے ترتیب دی. اس کو یہاں دہلی لاہور سے چھپی 92 میں، تو فیض کے مغربی حوالے. اس کو یہاں 2 جلدوں میں ایجوکیشنل والوں نے دلی سے چھاپا 94-95 میں، مطالعہ فیض یورپ میں، مطالعہ فیض کینیڈا اور امریکہ میں. تو وہاں پہ جو چیزیں فیض صاحب کی تھی، تقریری جو چیزیں، فنکشن کی جو چیزیں تھیں، ان کو میں نے سوچا کہ کلیکٹ کر دیں. اسی دوران یہ خیال آیا کہ بہت ساری چیزیں ہر سال آتے تھے تو میری بھی یادداشت ہے، تو میں نے فیض صاحب پر ٹورنٹو کے حوالے سے لکھا، تو وہ کتاب چھپی فیض حبیب عنبردست وہاں سے لاہور سے. یہ 2 کتاب تھی. اسی سال میرا شعری مجموعہ چھپا، دوسرا شعری مجموعہ ہم اجنبی ہیں. اور اس کے بعد ایک شعری مجموعہ چھپا میرا آشیاں گم کردہ. اور پھر ابھی 2 مجموعے شائع ہوئے ہیں نظموں کا. ایک مجموعہ ہے ہر ایک ہتھیلی پہ گلاب، اور دوسری جو ہے گردش میں ہے 7 آسماں. تو یہ 30-40 سال میں جب میں بظاہر چیپٹر بند کر کے گیا تھا شعر و ادب کا، وہ اور کھل گیا. تو اسی میں میرا انوالومنٹ ہو گیا. باقی گفتگو چلتی رہے گی، کہیں بیچ میں آپ لوگ دیجیے جب بات آگے. اس بیچ جناب فرحت اعزاز صاحب اور خوشبیر سنگھ شاہ صاحب علی نقطہ جی ہمارے بیچ میں آئے ہیں، آپ لوگوں کا سواگت ہے. فرحت بھائی ایک سوال آپ سے کہ آپ یہاں مسولی سے دبئی بسے ہوئے بہت وقت ہو گیا، تو کیا یہ جو آپ وہاں جو شعری تقریب کر رہے ہیں، یہ جو آپ نے ایک تنظیم بنائی ہے، یہ جو ہندوستان کے جو آپ کو جڑیں آپ کے کھینچتی ہیں اس کا رد عمل تو نہیں ہے، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس بہانے سے کم ہندوستان کو فیل کرتے ہو؟ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ شاید آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ وقت شاید زندگی رہتے واپس نہ آنا ہو تو ایسا کر دینا. تو کیا یہ ہندوستان کھینچتا ہے یا آپ کا وہاں پہ آپ سکون سے ہیں، یہاں کی یاد نہیں آتی ہے؟ یا اگر آتی ہے تو یہ جو آپ کا یہ عمل ہے جو آپ اپنے تمام پریشانیوں کے باوجود ایک جو تنظیم چلا رہے ہیں، یہ کیا اس سے کچھ نجات ملتی ہے اس کو، اس نوسٹالجیا سے باہر آتے ہیں اس سے آپ؟ میں
شکریہ. بہت اچھا سوال منیش بھائی. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میں خانقاہی گھر سے ہوں اور میں 94 میں نکلا. 97 سے میں دبئی میں ہوں اور 97 سے 2008 تک کے جو خلا تھا اور جو چیزیں تھیں مشاعرے کے حوالے سے ہوں یا اور کسی اس طرح کے کلچرل ایونٹ کے حساب سے ہوں, تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ دو حصوں میں, اور میرا بچپن گزرا جہاں ہولی سے پہلے ایک دن بھاگ ہوتا تھا اور اماں جو تھیں وہ مطلب بہو تھی مسولی کی, اور بھاگ میں وہ یادوں سے گالیاں دے رہے تھے تو ہمیں غصہ آتا. ابا کہتے تھے کہ اچھا تم رکو میں ابھی ڈانٹ کے آتا ہوں, تو باہر تک صرف جاتے تھے پھر اندر آ جاتے تھے, اور پھر وہ یادوں جی سب لوگ صبح آتے تھے اور پیر پکڑ کے بھیا جی وہ معاف کر دیجیے گا. اب میری پرورش اس گھر میں ہوئی تو میں نے کہا یار یہ جوڑنے کا کام مجھے کرنا ہے. کہ خالی مشاعرے کرنے ہوتے تو نعتیہ مشاعرے کراتا مجھے, کیوں میں اسی میں پڑھا ہوا مسولی میں نعتیہ مشاعرے ہوئی ہے. تو ہم نے کہا کہ کچھ ایسا کریں جس میں ہم لوگوں کو جوڑ سکیں اور ان کو ایک اچھا میسج یہاں سے دے سکیں کہ یار یہ مشاعرے جو ہیں وہ صرف ایک کنبے کے نہیں ہیں. یہ زبان جو اردو زبان ہے وہ کسی ایک کی نہیں ہے, یہ ہم سب کی زبان ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے نیتاؤں نے اسے مہر لگا دی یا کچھ لوگوں نے اس پہ ایک مہر لگا دی کہ بھائی اردو زبان ہے. اور اس مطالعے میں آپ سب لوگ سے گزارش کروں گا کہ ان یہ زبانیں اسی طرح سے ہیں جس طرح سے ہماری ماں, چاہے آپ کی ماں ہو چاہے میری ماں ہو, جتنی خوبصورت مائیں ہوتی ہیں اتنی خوبصورت زبانیں ہوتی ہیں. تو زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھیں, اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس کا شوق دلائیں کہ وہ ہندی, اردو, پنجابی, بنگالی. میں جب پہنچا تھا دبئی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کیونکہ وہ عربی میں مجھے ڈانٹ دیتے تو مجھے پتا بھی نہیں چلتا تھا, میری غلطی بھی نہیں ہوتی تھی, میں سچ کہہ رہا ہوں. تو میں نے وہاں عربی سیکھی, اور عربی اگر آپ کو آتی ہے تو عرب آپ کا بہت احترام کرتے ہیں. کیونکہ میں جب بات کرتا تھا تو میں ان سے کہتا تھا بیت مال اللہ کل نفس شے, کہ اللہ کے گھر میں سب لوگ ایک طرح کے ہیں, نہ کوئی کالا ہے, نہ پیلا ہے, نہ نیلا ہے. کیونکہ وہ جو ہے نا وہ رب العالمین ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں صرف ایک ہی کمیونٹی کے لیے پیدا ہوں یا ایک ہی کمیونٹی کا میرے پہ حق ہے. دنیا کی چرند پرند جتنی بھی قومیں ہیں سب کے لیے ہے وہ رب العالمین ہے. تو یہ وہاں پہ میں نے کہا یار یہ جوڑنے کا کام کریں کیونکہ ہم اسی گھر سے آئے. تو مشاعرے 2009 میں اور پھر 10, 11, 12 پھر ظاہر سی بات ہے لوگ جڑتے گئے اور شعر اور اس کے ساتھ میں آج جب میں اس وقت وہ بات نہیں پوری کر سکا تھا 2017 میں. سر آپ تو وٹنس تھے, آپ اجے بھائی وٹنس تھے, اور میں نے ہندی دیوس پہ مشاعرہ رکھا ماشاءاللہ. جرات میں نے ہمیشہ مطلب میں مونٹو کو فالو تو نہیں کرتا ہوں مگر میرے اندر کہیں نہ کہیں ہے ضرور احتجاجی رہے گا. تو وہ موجودہ میں نے کہا کہ یار ہندی دیوس پہ مشاعرہ, اور مشاعرے کی نظامت اور خطرناک کری. مشاعرے کی نظامت پدم شری اشوک چکردھر جی سے کروائی. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. آج آپ سب کے سامنے میں یہ جب کہہ سکتا ہوں کہ سلیم جعفری, جہاں یہاں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے نام نہ سنا ہو, آج میں نے خاص کر ان کا نام لیا کیونکہ وہ ایک چمکتا ستارہ ہے اور تا قیامت تک سر وہی رہیں گے, ستارے کے موت پہ رہیں گے انشاءاللہ. تو میرا یہی تھا کہ یہ 20 سال کے بعد جب کبھی ہسٹری پیچھے یا لوگ ڈھونڈیں گے کہ یار کہ کبھی اشوک چکردھر جی نے کوئی مشاعرے کی نظامت کی تھی تو وہ صرف ایک واحد مشاعرہ دبئی ہو, بس یہی نیت تھی. کیونکہ اس مشاعرے کے بعد میں سر آپ تو اس کے گواہ ہیں, اس وقت آج کے وقت کے بہترین شعراء کرام تھے, مگر اس کے باوجود بھی مجھے اکثر جو ہے اس کی تھوڑی سی تپش محسوس ہوتی ہے اس مشاعرے کی, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں نظامت کے سلسلے میں لے کے. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ میرا ڈیسیجن تھا, اور باس میں آئی ایم دا ڈائریکٹر آف دا مشاعرہ. تو یہ چیز تھی منش میں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے مسولی اور بارانکی سے بے پناہ پیار, مطلب اللہ, ماں, بیوی,
اور بارہ بنکی مسولی اگر رکھا جائے تو مطلب بہت مشکل چیزیں ہو جائیں گی، کیونکہ مجھے میری پرورش ایسی ہوئی تو وہ میں جب بھی موقع ملتا ہے میں ہر 2-3 مہینے 4 مہینے میں مسولی بارہ بنکی لکھنؤ نکل پڑتا ہوں، اور یہ بھی سلسلہ آگے جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ واقعی آپ جو خدمت آپ کر رہے ہیں ادب کی، قومی یکجہتی کی، تو تمام باتوں سے زیادہ بڑا آپ کا عمل ہے۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ کامیاب ہوں، اور جس چیز کے لیے، جس قومی یکجہتی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ تا قیامت قائم رہے، ہمارے ملک میں ہی نہیں تمام دنیا میں۔ بہت شکریہ۔ اشفاق صاحب، آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ جس وقت نکلے وہ گھٹن کا ماحول تھا پاکستان میں، تب آپ کینیڈا جب گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کا رد عمل شاعری سے ہو رہا ہوگا، تو یہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو کیا اب اس ماحول میں اب تبدیلی آپ محسوس کرتے ہیں جب کبھی پاکستان جانا ہوتا ہے، یا کم جانا ہوتا ہے اسی وجہ سے؟ اور دوسرا یہ جو اب پھر تخلیقی سفر آپ کا جو شعری سفر رہا اس کے بعد، تو وہاں آپ کو کیا پریشرز تھے جن کی وجہ سے، کیونکہ رد عمل کا کام ہے شاعری؟ اور تیسرا سوال ایک ساتھ یہ ہے کہ بیچ میں گفتگو آپ کی بریک نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، تیسرا یہ ہے کہ آپ ہندوستان کو، آپ ادھر آتے ہیں اکثر، ہندوستان آپ کا آنا رہتا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان اور یہاں پہ کیا انتر لگتا ہے آپ کو؟ اس پہ آپ ذرا سا روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، شاعری تو اظہار ذات کا عمل ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس ماحول میں گھٹن اور اس کو دیکھ کے میں واپس گیا تھا، تو میں نے وہاں پہلی غزل میری جو تھی وہ بنیادی طور پر رد عمل تھی، فوج کے خلاف، ماشاء اللہ کے خلاف، جو بھی آپ کہیں، کہ ہم اجنبی ہیں یہاں پر مگر وطن سے کم، واہ، ہم اجنبی ہیں یہاں پر مگر وطن سے کم، دھواں دھواں سا ہے منظر مگر وطن سے کم، واہ 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 واہ، شناخت اپنی ہم ایک روز بھول جائیں گے، شناخت اپنی ہم ایک روز بھول جائیں گے، ہمیں ہے اس کا یہاں ڈر، سبحان اللہ، کیا کہنے تھا، واہ واہ، شناخت اپنی ہم ایک روز بھول جائیں گے، ہمیں ہے اس کا یہاں ڈر مگر وطن سے کم، بچھے ہوئے ہیں بانداز دیگراں اس بار، ہماری راہ میں پتھر مگر وطن سے کم۔ تو یہ تو پہلا اس کا رد عمل تھا، ایسے بہت سے شاعری۔ دوسری چیز ہوتی تھی آپ میں جو ہے کہ آپ تنہائی محسوس کرتے تھے بہت زیادہ، جو اب نہیں ہے۔ دو تھی اس کی 2 ریزن سے، پہلی ہے کہ لوگ بڑھ گئے بہت، اب واقعی احساس ہی نہیں ہوتا۔ دوسری تنہائی ایک اور ہوتی تھی، جو اس کا تیسرے سوال سے آپ کے جواب دوں گے، ہندوستان کا کیسا لگتا ہے، تو اس زمانے کا دوسری ہجرت کا بات جو تھا وہ دکھ کا تھا، تنہائی کا۔ کئی موسم گئے پر ہجرتوں کا دکھ ابھی تک ہے، یہ سناٹا میرے اندر کا میری زندگی تک ہے، سکون ملتا ہے بے آنگن گھروں میں میرے بچوں کو، کھلے دالان کی خواہش تو میری نسل ہی تک ہے، یہ ٹوٹے لوگ بکھرے لوگ میرے لوگ ہیں جن کا گئی تہذیب سے رشتہ غزل کی شاعری تک ہے۔ تو یہ ایک اس کا احساس ہوتا تھا۔ پھر آپ کو لگا کہ نہیں، یہ جو ہوسٹ کلچر ہے یہ بھی تو ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے جی، تو وہ ایک فیز، وہ سب ان کے کنٹرڈکشن ہوتے تھے۔ میزباں تہذیب کی نیرنگیاں ہیں اور ہم، میزباں تہذیب کی نیرنگیاں ہیں اور ہم، کھوئی کھوئی سی عجب محرومیاں ہیں اور ہم، پہلے آ جاتا تھا جن باتوں پہ غصہ بار بار، اب انہی باتوں میں کچھ دلچسپیاں ہیں اور ہم، کوئی چہرہ اب کسی کھڑکی میں یاد آتا نہیں، ساحلوں پر دھوپ لیتی لڑکیاں ہیں اور ہم۔ تو یہ ہوسٹ کلچر سے یہ سب چیزیں، مگر ایک اندر تنہائی کا، جیسا آپ نے کہا ہندوستان، اب میں پہلی دفعہ جب ہندوستان آیا، ظاہر کہ پاکستان سے نکلنے کا ایک بڑا خواب یہ بھی تھا کہ اب انڈیا جا سکیں گے آسانی سے، کینیڈا سے تو آنے دیں گے، تو ہم نے پہلی دفعہ پائے۔ تو دیکھیں جب ایئرپورٹ سے آپ اترتے ہیں تو اس میں آپ لگتا ہے آپ اپنے ہی لوگوں میں ہیں، پہچان۔ بالکل۔ میں 39 سال رہنے کے بعد بھی جب اگلے مہینے جاؤں گا 1 تاریخ کو ٹورانٹو، تو ایئرپورٹ پہ اترتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں یہاں کا نہیں ہوں،
کیا بات. ارے واہ 10 لوگ جو کیا ڈفرینٹ بات ہیں. بہت بڑھیا بے شک سب. تو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت والی بات، یہ دکھ، یہ نوسٹیلجیا جو ہے یہ تو رہے گا. دیکھیں نا، وہ آپ اپنے رنگ سے، اپنے نام سے، اپنے لباس سے کچھ بھی کر لیں آپ. ویسے ہندوستان میں دہلی میں آتے ہو کون پوچھتا ہے؟ اسی لیے ہمیں کینیڈین پاسپورٹ پہ ویزا نہیں ملتا ہے. اس لیے نہیں ملتا کہ اگر پاکستانی پاسپورٹ پہ آئیں گے تو آپ رپورٹ کراؤ گے پولیس میں ادھر ادھر. کینیڈین پاسپورٹ ادھر یہاں اتر کے جہاں مرضی آ جاؤ. کچھ شکل سے تھوڑی کوئی مجھے، جب تک میں خود نہیں کہوں گا. اچھا، دوسری تجربہ یہ ہے کہ میں ہندوستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں میں نے کبھی کسی سے کہی نہیں کہ میں کینیڈا سے ہوں. پرانا تو تجربہ نے کہاں سے، پاکستان سے. وہ ویسے ہی VIP ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے. یہاں میں 93 تک آتا رہا ہوں، اس کے بعد ویزا وغیرہ کی پابندی لگی تو اب 2009 سے دوبارہ آیا. 89 تک مجھے تو نہیں یاد ہے کبھی میں نے کسی ٹرین میں چائے کے پیسے دیے ہوں. اچھا. پاکستان آ رہے نہیں ثابت ہے بیٹھے، انہوں نے کہا ادھر بیٹھ جائے. ایک بار میں الہ آباد جا رہا تھا، میں نے کہا میں رات بھر میں شاعر کا جگہ ہوا ہوں اور یہ بھائی بتا دینا الہ آباد کہیں نہیں کلکتہ پہنچ جاؤں. انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھا پاکستان. ایک نے مجھے پتے پہ بیڑا کھیل دیا، ایک نے نہیں جی آپ نے ہمارے بھائی ہیں پاکستان سے. ایک دفعہ ہمیں وہ جن سنگی مل گئے وہاں پہ ٹرین سے، وہ ہمارے اس میں. وہ ہم کو آدھے بیچارے نے اپنی تکیہ میں دی، میں تھی میرے بھائی تو نہیں جی آپ مہمان ہیں ہمارے. اور آپ ہمیں وہ وائف پہ اوپر تھا، نہیں جی آپ کیوں بیٹھے. اس کے بعد ہم نے کھانے کا سوچا آرڈر دیں، اس سے پہلے معلوم انہوں نے آرڈر دے دیا. وہ بیچارے کہ آپ دلی میں بڑا لوٹتے ہیں لوگ، میں آپ کو خود ٹیکسی کراؤں گا ماڈرن ٹاؤن جانے کے لیے. اور پورے ٹائم وہ بتاتے رہے کہ ہم جن سنگھی ہیں مگر ہمارا امپریشن غلط ہے، ہم بہت آپ لوگوں کو لائک کرتے ہیں. یہ تو بہت بڑھیا یہ فیکٹ ہے. جے پور سے ادھر آ رہا ہے تو اب اس نے بیچارہ جو کہہ رہا ہو عمل تو دیکھو نا، ہم تو یہ دیکھیں گے نا. بالکل عمل تو کئی ایسی فلم یہ تجربہ ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ اپوزٹ اٹریکٹس ایچ ادر، جاننے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے لیے. تو ہندوستان میں آئے، پاکستان میں آئے تو کوئی فرق تو ہے نہیں لوگوں میں. اس میں نا پاکستان میں بھی آپ اپنے شہر سے جائیں گے تو دوسری زبانیں ہوں گی، بولنے والے ہوں گے، اتنا کچھ فرق ہوگا. تو ہندوستان میں تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں. یہ ایک ہماری سب کانٹیننٹ کی ایک وہ ہے ایکتا. اور مجھے یقین ہے کہ آج نہیں تو ہم اگلی نسلوں میں کبھی نہ کبھی ہے جیسے یورپین کامن مارکیٹ ہے، اس قسم کے ساؤتھ ایشین کامن مارکیٹ کو بننا چاہیے. فرانس والا ہے وہ صبح بیٹھتا ہے کہ نہیں یار جی نہیں چاہ رہا، فرانس میں چلا جاتا ہے برطانیہ. وہ جرمنی والا برسل چلا جاتا ہے، وہ جرمن بھی ہے، جرمن پاسپورٹ بھی ہے، جرمن نیشنلٹی بھی ہے، جاب کر رہا ہے وہاں بھی. ہمارے سامنے ہو رہا ہے 20 سال میں. تو یہ امکان یہ ہے ایونچولی ایک پڑھی لکھی باشعور آبادی ہے کہ ایک ایسا دور ضرور آئے گا کہ جب لگے گا، اور دنیا میں ویسے بھی اکنامک بلاک بن رہے ہیں ایونچولی معاشرتی طور پہ کہ بھئی اپنا اپنا رہو، آنے جانے وغیرہ کے یہاں سے لیے ہوگا. اور چونکہ آبادی زیادہ ہے، وسائل کم ہیں، ایک ہی بریڈ ہے. اگر میں آپ کو دے دوں گا تو میں میری نظر میں اگر آپ ایک میں ہندو پوائنٹ آف ویو کہ سارے مسلمان مر جائیں تو 20 کروڑ جاب تو مل گئی نا مجھے، زمین الگ مل گئی. یہ احمقانہ خیال ہوتا ہے. تو اس لوگ لائن پہ لوگ لگے رہتے ہیں مگر کوئی ایگزسٹنس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کہ دونوں بجائے اس کے کہ ہم مل کے چلیں گے. تو ایونچولی یہ ہوگا، آج نہیں تو کل ہوگا. اور اس میں کوئی دوری نہیں ہے. ثقافت سب کی ایک ہے. اب دیکھیں اب ہم سے لاکھ کے ہیں، ہم تو جائیں گے تو کینیڈا میں ہم انڈین سے ہی ملیں گے نا بھائی. پاکستان ہم عرب سے کیوں ملیں گے؟ ہمارا کوئی دماغ خراب ہے؟ نہ اس کی زبان ہماری، نہ اس کا لباس ہمارا، کوئی چیز بھی عرب سے ہماری نہیں ہے. بھائی ہماری دلہن جو ہے لال کپڑے میں ہے وہ تو سفید کپڑے میں کرتے ہیں. ہماری جمالیات ساری جو ہے ہندوستانی، جو پاکستان بینگ اے پاکستانی میں کہہ رہا ہوں. تو کون سی ایسی چیزیں جو ہمیں روکتی ہے؟ وہ تو دوسروں سے روکتی ہے. کینیڈین سے اتنے قریب نہیں، اگر دنیا میں کسی سے قریب ہیں تو ہم ہی ہیں. انڈیا سے قریب ہیں اور کس سے قریب ہیں؟ بینگ اے پاکستانی جیسے بیٹھ کے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، مذاق کر سکتے ہیں، فلم دیکھ سکتے ہیں، کھانا کھانے میں کون سی چیزیں جو ہم کہیں گے ان کے مختلف ہیں. کرکٹ تو کرکٹ بھی بتائیے ہے نا، ہر چیز جو گیم ہے. اب وہاں پہ وہ کھیلتے رہتے ہیں، آئس آ کے ہم آئس آ کے کیوں دیکھیں؟
गालियाँ आप जनाब में हैं सर, मतलब लखनऊ वाले तो आप जनाबी में आज तक, नहीं, वो चाहे किसी भी उसका हो थोड़ा बहुत तो फर्क है। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ आपको पंजाबी में एक थर्ड जगह पे आप जाएं, अच्छा उर्दू में, उर्दू में कहते हैं ना, इतना फर्क तो हिंदुस्तान के सूबों में पंजाबी का बोलो हमारा कि मेरे महबूब का उर्दू से है रिश्ता कम कम। वाह, मेरी गज़ल का शेर है, मेरे महबूब का उर्दू से है रिश्ता कम कम, मैनू आंदी नहीं पंजाबी ते गल कैसे हो। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मगर ये भी मैं बता दूं कि ये जो बहुत सी ये खुशफहमी कहते हैं ना कि उर्दू की नई बस्तियाँ और ये नहीं रहेंगी। ये जो हैं जो गमले में खिले हुए फूल हैं वो खुशनुमा ज़रूर होते हैं, वो रहेंगे। उर्दू या स्लैश हिंदी उसका जो गढ़ है, उसकी जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फले फूलेंगी। वहाँ पर तो हम लोग बस ऐसे शौकिया हैं फनकार, कभी आपका कोई ऐसा सेशन हो तो फरहान साहब को हमको मिला लीजिए, बैठ के कुछ बात कर लें। क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाह हुसैन साहब आपका और फरहान भाई आपका। बहुत ही लाइव गुफ्तगू और बहुत ही आपने इतनी बातें मज़ेदार हुई और बड़ी सच्ची और बड़ी रोशन, और वाकई हम लोग आपकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं। और ये जो आपने एक संभावना, एक इम्कान कहा है कि शायद किसी दिन हम लोग ऐसा स्थिति आ जाए कि आराम से आना जाना हो जाए, इंशाल्लाह वो भी रोज़ आए और हम लोग आसानी से और जल्दी मुलाकातें हम लोग कर सकें। अब ये रंजीत साहब का आदेश हो चुका है सेशन बंद करने का, लेकिन 1 मिनट एक का कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो उनके लिए रंजीत भाई आप अपने सामने को एक वक्त दे दें। अगर कोई सवाल 1 या 2 सवाल पूछने हो फरहान भाई से या अशफाक साहब से या दोनों से सामूहिक रूप से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। लीजिए, एक सवाल तो ये आ गया, ये सुनिए साहब, नेक्स्ट विजिट आपकी कब है कनाडा से? सर मैं तो हर साल आता हूँ, जब भी वीज़ा मिल जाता है तो आ जाता हूँ। तो जब वहाँ से पाकिस्तान और ये इंडिया है तो पहली कनाडा में हैं तो बड़े आराम से आ जाते हैं, पाकिस्तानी दोस्त और पाकिस्तानी भाई को आ ही नहीं पाते, उनका वीज़ा का चक्कर रहता है। अच्छा, तो हाँ बस इसीलिए भाई साहब कनाडा गए, बैठे हुए हैं, इसीलिए तो कनाडा ये भी शायद एक अच्छा ही है। नहीं ऐसी बात नहीं है, बट मैंने आपसे कहा कि जो सकाफती तौर पे तो दिल पाकिस्तान में ही जाने की चाहते हैं, यहाँ भी और कहाँ जाएंगे, दुनिया घूम ली एक दफ़ा, सारी घूम ली 2-4 दफ़ा बहुत हो गया। बाकी अपने लोगों में आदमी एक तिलिस्मात मोहब्बत में रहे, जहाँ अपने लोगों में रहे, अपनी सकाफत में रहे, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो वो इन्हीं इलाकों में है। तो मेरा तो खैर जब भी जी चाहें बुला दें, नेशनलिटी दे दें तो नेशनलिटी भी ले लेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सबसे बड़े यहाँ पे जो बड़े मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं, हमारे बड़े हैं और जिनको देखना हमारे लिए फ़ख्र और बाइस मसरत है, बरक़िसात साहब, शाह साहब, हमारी बहन लीना जी, और जो यहाँ हमारे बड़े आप सर और जो भी बड़े हैं और हमारे दोस्त जो हैं, सबका बहुत शुक्रगुजार सर आपका, मेरे भाई का, मेरे रिजवी भाई आपका, मेरी बहन आई हुई है खासकर मिलने के लिए, भोपाल मेरा भाई लोग हैं, इतने सारे लोग हमसे मिलने के लिए अपने अरादतमंदों को जमा किया हुआ था। नहीं, मैंने नहीं किया था। अब जाहिर सी बात है उनका सिलसिला वाले हैं बस मैं कहना नहीं चाह रहा, तो आपने बात पूरी कर दी। मैं आप सबका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ सर, आप लोग यहाँ बैठे मेरी इज्जत अफजाई की, उसका बहुत शुक्रिया, दुआ की तरफ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप रंजीत साहब की जय हो, रंजीत साहब का शुक्रिया।